امریکہ جہاں بھی اپنی فوج بھیجتا ہے وہاں پہ امن قائم نہیں ہوتا، بلکہ وہاں پہ زیادہ افراتفری، زیادہ بے چینی پیدا ہو جاتی ہے۔ 20 سال تک امریکی فوج افغانستان میں رہی، جب گئی تو جاتے ہوئے بھی اس پر خودکش حملے ہو رہے تھے، اور جب وہ چلی گئی اس کے بعد بھی خودکش حملے نہ صرف افغانستان میں ہو رہے ہیں بلکہ پاکستان میں بھی شروع ہو چکے ہیں۔ امریکہ کی فوج افغانستان میں اپنا اتنا اسلحہ چھوڑ گئی ہے کہ وہ اسلحہ جو ہے وہ اب بلیک مارکیٹ میں فروخت ہو رہا ہے اور اس پورے خطے کو ڈیسٹیبلائز کر رہا ہے، اور جو امریکی فوج کا اسلحہ ہے وہ پاکستان میں پاکستان کی ریاست کے خلاف استعمال ہو رہا ہے۔ اور ایک افغان اہلکار کا کہنا ہے کہ طالبان نے 2021 میں افغانستان پر دوبارہ کنٹرول سنبھالنے کے بعد 10 لاکھ ہتھیاروں اور بڑی تعداد میں فوجی ساز و سامان پر قبضہ کیا۔ جو اسلحہ اور ساز و سامان بہت سے امریکی فوجی چھوڑ کے چلے گئے تھے ان میں امریکی ساختہ آتشی اسلحہ M4 اور M16 بندوقیں شامل ہیں، اور اس کے علاوہ اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ تحریک طالبان پاکستان، اسلامک موومنٹ آف ازبکستان، ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ اور یمن کی انصار اللہ جیسی تنظیمیں افغانستان میں امریکی ہتھیاروں کو بلیک مارکیٹ سے خرید رہی ہیں، اور بلیک مارکیٹ جو ہے وہ طالبان کے لیے ہتھیاروں کا ایک منبع ہیں۔ افغانستان میں امریکی ہتھیاروں کی تجارت یہاں دولت مند افراد اور مقامی کمانڈروں کے لیے تجارت کا ذریعہ بھی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ بارہا کہہ چکے ہیں کہ افغانستان میں امریکہ کے 85 ارب ڈالر کے جدید ہتھیار رہ گئے ہیں جنہیں وہ دوبارہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو اب جب ٹرمپ صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ افغانستان میں ان کے 85 ارب ڈالر کے ہتھیار رہ گئے ہیں جن کو وہ دوبارہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، کیسے حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ آپ نے ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک بیان تو سنا ہوگا، وہ کہتا ہے جی مجھے بگرام بیس دوبارہ چاہیے، تو وہ افغانستان واپس آنا چاہتا ہے۔ آپ چلے گئے بھائی، بھول جائیں افغانستان کو، لیکن وہ افغانستان واپس آنا چاہتے ہیں، اور یہی وہ نقطہ ہے جس کی کہ میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو اپنی جو ماضی کی غلطیاں ہیں ان سے سبق سیکھنا چاہیے کہ وہ جہاں بھی جاتے ہیں، جہاں بھی فوج بھیجتے ہیں، وہاں پہ حالات خراب ہوتے ہیں۔ تو اب آپ افغانستان سے واپس چلے گئے، اب آپ وہاں پہ واپس آنا چاہتے ہیں، بھائی کیوں واپس آنا چاہتے ہیں؟ کچھ آپ کو خدا کا خوف کرنا چاہیے۔ اب ایک اور بھی خطہ ہے جہاں پہ امریکہ نے اپنی فوج بھیجی لیکن وہاں پہ حالات خراب ہو گئے۔ شاید بہت کم لوگوں کو یاد ہے کہ امریکہ نے صرف ویتنام میں نہیں، امریکہ نے صرف عراق میں نہیں، صرف افغانستان میں نہیں، بلکہ امریکہ نے لبنان میں بھی اپنی فوج بھیجی تھی۔ جی ہاں، 1958 میں امریکہ نے لبنان میں اپنی فوج بھیجی، اور فوج بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ وہاں پر جو ایک پرو امریکن حکومت تھی اس کو پروٹیکٹ کیا جائے۔ پھر اس کے بعد امریکہ نے 1982 میں بھی اپنی فوج لبنان بھیجی، اور جو لبنان میں جو خودکش حملوں کا آغاز ہوا وہ امریکی فوج کے خلاف ہوا۔ بعد میں وہاں پہ اسرائیلی فوج بھی آئی، لیکن وہاں پر جو خودکش حملے شروع ہوئے وہ امریکی فوج کے خلاف شروع ہوئے، اور اس کے بعد امریکہ لبنان سے نکل گیا، لیکن لبنان آج تک خانہ جنگی کا شکار ہے۔ یہ بات جو ہے یہ بہت کم لوگ کرتے ہیں کہ جو آج لبنان میں اس وقت جو صورتحال ہے، اس صورتحال کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ نے 1958 میں جو اپنی فوج لبنان بھیجی تھی، اس فوج نے وہاں پر کچھ مخصوص گروپس تھے ان کو سپورٹ کیا، اور کچھ مخصوص گروپس تھے ان کے خلاف کارروائیاں کیں۔ اس سے جو لبنان کی سوسائٹی میں ڈویژنز پیدا ہوئیں وہ آج تک موجود ہیں۔ اور اس کے بعد یہ جو حال ہی میں امریکہ اور ایران کے درمیان جو اسلام آباد میمورنڈم ہوا، تو اس کا جو آرٹیکل 1 ہے، اس آرٹیکل 1 میں لبنان کا 2-3 دفعہ ذکر ہے، اور آرٹیکل 1 یہ کہتا ہے جی کہ لبنان میں ہم نے سیز فائر بھی کروانا ہے اور اسرائیلی فوج کو لبنان سے واپس بھی جانا ہے۔ لیکن جیسے ہی اس معاہدے پہ دستخط ہوئے تو اسرائیل نے لبنان پر اپنے حملوں میں اضافہ کر دیا، اور پھر میں نے ساؤتھ لبنان کے علاقے نباتیہ میں جا کے کیا دیکھا، کچھ کلپ آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ یہ جو نباتیہ شہر ہے اس کو اسرائیل نے پچھلے 2-2.5 ماہ میں مسلسل بمباری کا نشانہ بنایا، اور خاص طور پہ 19 جون کو جب امریکہ سے ایک اعلان ہوا کہ حزب اللہ اور اسرائیل میں سیز فائر ہو گیا، تو اس کے بعد یہاں پر 19 جون کے بعد سے بہت تباہی ہوئی ہے۔ Tell us how many people have been killed after the ceasefire announced on 19th June? In 2 days before
the Israelian killed about 15 people in Nabatieh only. اور یہ میں نے کوئی بات جو ہے نا یہ مبالغہ رائے نہیں کی کہ اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان کے شہر نباتیہ کو لبنان کا غزہ بنا دیا ہے. وہاں جدھر بھی جائیں آپ کو تباہی تباہی نظر آتی ہے. اور امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کو لبنان پر حملوں سے نہیں روک سکا. یہاں پر میں ایک اور بات ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ ایک طرف تو جو اسرائیل کی فوج ہے وہ لبنان میں جو یونائٹڈ نیشنز کے پیس کیپرز ہیں وہ اس پہ حملہ کرتے ہیں، اور دوسری طرف حزب اللہ کی طرف سے بھی لبنان میں جو یونائٹڈ نیشنز کے پیس کیپرز ہیں ان پر حملہ کیا جاتا ہے. یہ بات جو ہے یہ مجھے جو وہاں پر موجود یونائٹڈ نیشنز کے پیس کیپرز ہیں ان کے سورسز نے خود بتائی کہ ہم پر 2 حملے اسرائیلی فوج نے کیے ہیں، 2 حملے حزب اللہ کی طرف سے ہوئے ہیں، اور یہ جو ٹوٹل 4 حملے ہوئے ہیں اس میں ہمارے بہت سے فوجی شہید ہوئے ہیں اور مارے گئے ہیں، اور ہم اس کی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ امریکہ کی فوج عراق میں جائے تو وہاں پہ داعش جنم لے لیتی ہے، امریکہ کی فوج افغانستان میں جائے تو وہاں پہ طالبان پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتے ہیں، وہاں پہ ISKP بن جاتی ہے. امریکہ کی فوج لبنان میں جائے تو وہاں پہ حالات ایسے پیدا ہوتے ہیں کہ حزب اللہ ابھر کے سامنے آتی ہے. تو اب امریکہ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ مشرق وسطیٰ سے اس کے فوجی اڈے ختم نہ ہوں، آبنائے ہرموز پہ اس کا کنٹرول قائم رہے. تو یہ جو امریکہ کی خواہش ہے اس کے پورا ہونے سے کیا دنیا کو امن ملے گا یا نہیں ملے گا؟